السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد۔ برادران اسلام، جب ہم اور آپ سوتے ہیں، سونے کے دوران کئی بار شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے اور بے چینی ہوتی ہے، وحشت پیدا ہوتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ کئی بار سونے سے پہلے ہی نیند نہیں آتی، بے چینی ہوتی ہے۔ تو نیند میں اگر شیطان حملہ کرے، ڈرائے، تو اس وقت کی دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا فزع احدکم فی النوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی حالت نیند میں ڈر جائے، چونک جائے، بے چینی اس کو ہونے لگے، تو وہ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا پڑھے فإنہ او فإنہا لن تضرہ، تو انشاءاللہ شیطان اس کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ رواہ الترمذی بسند حسن 3528۔ اس وقت ڈرنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کے تمام کلمات کے وسیلے سے، من غضبہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے ہمیں بچا لے، وعقابہ، اور اپنی عذاب اور سزا سے بچا لے، وشر عبادہ، اور جو اس نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے شر سے بچا لے، ومن ہمزات الشیاطین، اور شیاطین کے وسوسوں سے بچا لے، وان یحضرون، اور اللہ ہماری حفاظت کرے کہ شیطان میرے پاس آئے، یعنی شیطان نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ اس دعا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کے غصے کا ذکر ہے اور پھر اس کے سزا کا ذکر ہے۔ اللہ جب غصہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ سزا دے گا، تو کہا من غضبہ وعقابہ، اللہ غصہ ہی نہ ہو تاکہ اللہ کی سزا ہی نہ ملے، تو اس چیز کی دعا اللہ سے کی جا رہی ہے۔ اور جو نیند میں شیطانی حملوں سے ڈرے ہیں تو کہا گا ومن ہمزات الشیاطین، شیطانی نزغ اور شیطانی وسوسوں سے اللہ رب العالمین تو مجھے بچا لے، کیونکہ وہ اس وسوسے کے ذریعے سے اور نیند میں حملے کے ذریعے سے، برے خواب کے ذریعے سے ہمیں ڈرا رہا ہے۔ وَأَن يَحْضُرُونَ، اور شیطان میرے پاس نہ آئے، اے اللہ مجھے بچا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے، شیاطین کو حاضر کرنے کے لیے چلے پہ چلے کرتے اور نہ جانے کیا کیا کرامات کرتے ہیں، بہت ساری بری بری حرکتیں کرتے ہیں تاکہ شیاطین اور جن ان کے پاس آئیں۔ یہاں دعا سکھلائی جا رہی ہے، اے اللہ وہ میرے پاس نہ آئے، میں بچنا چاہتا ہوں۔ شیطان جس کے پاس آئے گا وہ کوئی خبر اور اچھی خوشخبری لے کے نہیں آئے گا، وہ کچھ نہ کچھ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو خواب کے ذریعے سے بھی شیاطین انسان کو ڈراتا ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں، اچھا خواب، برا خواب، نارمل خواب۔ اچھا خواب وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، خوشخبری ہوتی ہے۔ برا خواب یہ ہے جو شیاطین کی طرف سے ہوتا، مقصد ہوتا ہے انسان کی زندگی کو ڈسٹرب کرنا، اسے ڈرانا، اس کے دل میں اپنا خوف ڈالنا۔ اور نارمل خواب جس کو احلام کہا جاتا ہے، دن و رات کی ہماری جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، سائنٹیفکلی ہم جب سوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں وہ باتیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں، اس کو احلام کہتے ہیں۔ تینوں خواب کو دیکھیں تو اللہ کے نبی نے تینوں کے تعلق سے کچھ ہدایات دی ہے۔ یہ جو نارمل خواب ہے، جو ہماری اپنی زندگی کی وجہ سے آتا ہے، اس کے اوپر ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب اچھا خواب ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں کرنے کے لیے کہی۔ نمبر 1، خواب اچھا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے، لیکن صرف خوش ہونا ہے، دھوکہ نہیں کھانا۔ اس لیے بعض سلف نے کہا ہے تسر المؤمن ولا تغرہ،
اچھا خواب مومن کو خوش تو کر دے لیکن مومن کو دھوکہ نہ دے، یعنی کہ آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھا تو آپ اس کو اپنی زندگی میں ایز اے دین، ایز اے قانون نہ مان لیں کہ اب یہ خواب میں دیکھا، اب آج سے میرا زندگی کا یہ قانون بن گیا۔ آپ قانون نہیں بنا سکتے، ہاں خوش ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، اچھے خواب پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ نمبر 3، آپ جسے چاہیں پسند کرتے ہوں اسے بتلا دیں۔ نمبر 4، جس سے آپ کو خطرہ ہو کہ یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ میری ترقی سے جلتا ہے، کڑتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، ہو سکتا ہے اپنے خواب بتلاؤں تو یہ مجھ سے حسد کرنے لگے گا، تو اسے نہ بتلائیں، جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا۔ اگر آدمی برا خواب دیکھے تو اس وقت بھی ہمارے نبی کی 5 ہدایات ہے۔ نمبر 1، آدمی جب برا خواب دیکھے تو چونکہ یہ شیطان کی چال میں سے ایک چال ہے تو اس کو اگنور کرے، پوری طریقے سے اس کو اگنور کرے، اس کی طرف التفات نہ کرے۔ نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا پھر یہ جو دعا آپ کو سکھائی گئی یہ دعا پڑھے۔ نمبر 3، اپنے لیفٹ سائیڈ میں 3 بار تھوکے۔ لیفٹ سائیڈ میں کیوں تھوکے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ شیطان بہت تیزی سے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہتا ہے، اور شیطان کے راستوں میں سے لیفٹ سائیڈ کا راستہ سب سے پیارا راستہ ہوتا ہے۔ وہ لیفٹ سے آتا ہے، اور چونکہ دل بھی ہمارا لیفٹ سائیڈ میں ہوتا ہے، لیفٹ سے آ کے دل میں ڈائریکٹ وہ حملہ کرتا ہے، وسوسے ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیفٹ سائیڈ میں آپ 3 بار تھوکو۔ نمبر 4، اگر آپ سو رہے ہو تو جس کروٹ پہ ہو یہ دعا پڑھ کے کروٹ آپ بدل لو، یہ مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ڈر ختم کر کے اللہ خوشی میں لے آئے گا، سکون میں لے آئے گا۔ نمبر 5، کسی کو بھی نہ بتلائیں یہ خواب۔ ایک بار ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا کہ میری گردن ہی کاٹ لی گئی ہے خواب میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے اگر کسی کے ساتھ خواب میں شیطان کھیلے تو اس کو کسی سے مت بتایا کرو، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ شیطان کھیل رہا تھا تمہارے ساتھ اور تمہیں ڈرا رہا ہے، تو شیطان کے کھیل کو کسی کو نہ بتلائیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتق اللہ فی الیقظہ ولا تبالی فیما رأیت فی المنام۔ خواب کتنا بھی برا آپ دیکھیں وہ شیطان کی طرف سے ہے، جاگنے کے بعد آپ اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تقوی اختیار کریں، جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس کی طرف توجہ نہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ کام کرنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اگر یہ کام ہم کریں گے۔ یہ باتیں آپ کو صحیح بخاری 6985، 7044، صحیح مسلم 2262، 2268 نمبر کی حدیثوں میں ملے گا، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔